لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا اور آگے چلے آئے. مومنین آگے آ جائیں. لگاؤ نعرہ. اللہم صلی علی محمد وآل. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ فرش عزائے حسینی پہ اس ماحول میں جس کو ایک نامناسب ماحول کہا جائے مگر ہم بھی اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے فرش غم حسین ابن علی پہ بیٹھے ہوئے. ظاہراً ایک طرف ابر رحمت کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے. کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چونکہ فقط و فقط مصائب کے لیے کہا گیا ہے، مگر پھر بھی اسی پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث کے ذیل میں چند کلمات آپ کے سامنے عرض کر کے رفت مصائب و ختم دعا. آپ دیکھیں مشہور و معروف حدیث برابر آپ سنا کرتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ تنہا ذات حسین ابن علی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم نے کچھ مقدمے بنائے ہیں اور وقت آخر بھی کچھ مقدمے بنائے ہیں. پیدائش سے پہلے واقعہ فطرس کو رکھا ہے، وقت آخر واقعہ حر کو رکھا ہے. پیدائش سے پہلے واقعہ فطرس کو رکھا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہر روز غالباً مجلسوں کا سلسلہ ہے، اسی آیت حدیث کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. پیدائش حسین سے پہلے واقعہ فطرس کو رکھا، وقت آخر واقعہ حر کو رکھا ہے. مگر آپ دیکھیں فطرس کو بھی ایسا بالوں پر دے کے آزاد کیا حسین نے کہ دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی، اور حر کو بھی ایسا آزاد کیا کہ انت حر حر فی الدنیا والآخرہ کی سند حسین نے دے دی. انت حر حر فی الدنیا والآخرہ کی حسین نے سند دے دی ہے. کہ آپ دیکھیں کتنا کریم ہے آقا، کتنا رحیم ہے آقا. ایسا آقا کہاں ملے گا؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حسین ابن علی جیسا آقا مل رہا ہے. تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیں حسین ابن علی کے پاس کون کون چیزوں کا اختیار ہے. حسین ابن علی ہیں مولائے کائنات کے فرزند، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا ہے. تو جو اختیار مولائے کائنات کے پاس ہے وہی اختیار حسین ابن علی کے پاس بھی ہوگا.
اختیار مولائے کائنات کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تمام تر چیزوں کا اختیار مولائے کائنات کے پاس ہے، مگر ہر چیز کا اختیار ہونے کے باوجود بھی اپنے سر کو ہر جگہ پر سجدے میں رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خالق نہ سمجھنا، میں بھی اس کا عبد ہوں. مجھے خالق نہ سمجھنا، اشتباہ نہ کرنا، میں اس کا عبد ہوں. مگر آپ دیکھیں، آپ نے راہب کا واقعہ برابر سنا ہے کہ راہب کو اولاد عطا کی حسین ابن علی نے، تمام تر چیزیں. مگر اختیار حسین ابن علی کو دیکھیے. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیے بارگاہ الہی میں تاکہ مجھے اولاد عطا ہو جائے. رسول نے دست دعا کو بلند کیا حسب دستور، اور رسول کہتے بھائی تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اور شخص واپس جانے لگا. پھر حسب دستور آیا، رسول اللہ دعا کر دیجئے. رسول نے پھر دعا کی، پھر وہی لفظ دہرائے. پھر اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہا. ایک دن مسجد سے باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ سامنے سے حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تو پوچھتے بھائی کیا ہوا، چہرے پہ اداسی کیوں، یہ سر جھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، ہم مسلسل پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں اور پیغمبر سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ کوئی اولاد ہمیں عطا ہو جائے. مگر رسول یہی کہہ رہے تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں، اس لیے آج نا امیدی کے ساتھ واپس جا رہا ہوں. ایک مرتبہ امام کہتے آؤ میرے ساتھ رسول کی بزم میں چلو، میں تمہیں رسول سے اولاد دلواتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کیسے آپ اولاد دلوا دیں گے، میں خود رسول کے پاس جا چکا ہوں. دستور دنیا دیکھیے، قانون دنیا دیکھیے. مثلا اگر ہم کسی آفس میں گئے، کوئی کام ہمارا ہے، تنہا اگر گئے، کام نہیں ہوا اس جگہ اس آفس میں، تو ہم کیا دوبارہ تنہا اس آفس میں جائیں گے؟ تنہا دوبارہ اس آفس میں جائیں گے؟ کہا کبھی نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ جا چکے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوا، واپس آ چکے ہیں. کہا جب بھی ہم دوبارہ جائیں گے تو کوئی ایسا وسیلہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کہ جس سے اس آفس میں ہمارا کام پورا ہو جائے. حسین ابن علی کہہ رہے آؤ چلو ہمارے ساتھ پیغمبر کی بزم میں. کہا گئے پیغمبر کی بزم میں. ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دست دعا بلند کر دیجئے اس کو اولاد ہو جائے. اس بیچ میں گفتگو ہوئی. جب کہتا ہے جب رسول نے اولاد نہیں دی تو آپ کیسے اولاد دے دیں گے؟ اب امام حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں. بھائی تم کہاں سے نکل رہے ہو؟ کہا بیت اللہ سے نکل رہا ہوں. مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے. کہا میں بیت اللہ سے نکل رہا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کہ تم تو مجھے پہچان رہے ہو، میں کون ہوں؟ کہا ہاں میرے مولا میں آپ کو پہچان رہا ہوں، آپ فرزند علی ابن ابی طالب ہیں. کہا یہ بتاؤ کیا تم شب ہجرت کے واقعے میں موجود تھے؟ کہا ہاں مولا میں شب ہجرت کے واقعے میں موجود تھا. کہتا ہے کہ اب جب شب ہجرت کے واقعے میں تم موجود تھے تو بتاؤ کیا کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا میں جب شب ہجرت کے واقعے میں موجود تھا تو میں نے 2 گروہ کو شب ہجرت میں دیکھا. بہت توجہ چاہتا ہوں، آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. کہا میں نے شب ہجرت کے واقعے میں 2 گروہ کو دیکھا. کہا کون سا گروہ؟ کہا ایک پیغمبر کا گروہ، ایک کفار و منافقین و مشرکین کا گروہ. کہا دونوں گروہ نے کیا کیا؟ کہا جو پیغمبر کا گروہ تھا وہ رات بھر سو رہا تھا، کفار کا گروہ رات بھر رو رہا تھا. پیغمبر کا گروہ رات بھر سو رہا تھا، کفار کا گروہ رات بھر رو رہا تھا. کہا جب پیغمبر کا گروہ سو رہا تھا تو اس نے کیا کیا؟ کہا جب پیغمبر کے بستر پر علی ابن ابی طالب سوئے ہیں تو اس رات مرضی پروردگار عالم کا سودا ہوا ہے. کہا جب مرضی پروردگار عالم کا سودا ہوا تو اب علی کیا ہوئے؟ کہا علی نفس اللہ بھی ہیں، علی وجہ اللہ بھی ہیں، علی ید اللہ بھی ہیں. تو اب اگلا فقرہ بہت توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد امام اس شخص سے کہتے ہیں کہ جب تم نے علی ابن ابی طالب کو ان تمام تر منصب کا حامل پا لیا تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ باپ کی چیز بیٹے کو وراثت میں ملتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ باپ
باپ کی چیز بیٹے کو وراثت میں ملتی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں مولا باپ کی چیز بیٹوں کو وراثت میں ملتی ہے۔ کہا آؤ اسی وراثت کا استعمال کر کے تمہیں رسول سے اولاد دلواتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و کہا اس کے بعد رسول کو اولاد بھی عطا، اس رسول نے دعا بھی کی، اولاد بھی عطا ہوئی۔ خانہ خدا سے جیسے مایوسی سے نکل رہا تھا، خوشحالی کے ساتھ نکلا۔ یہ حسین ابن علی کی ذات ہے، کریم آقا ہے، رحیم آقا ہے۔ حسین ابن علی صرف اور صرف اپنی زندگی میں کربلا سے پہلے کے واقعات کو آپ نہ دیکھیں، بلکہ خود کربلا میں بھی حسین ابن علی کی کرم کی انتہا کو دیکھیں۔ خود کو کس طریقے سے حسین ابن علی ہدایت دے رہے ہیں۔ وہب قلبی، زہیرقین، کہ خود مسلک کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، مسلک کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہیں، مگر تاریخ لکھتی ہے خود وہب قلبی کے لیے کہ وہب قلبی کی شادی کا روز عاشور کربلا میں 17واں یا 19واں دن ہے۔ حسین ابن علی ایسا عارف بنا رہے کہ دنیا محسوس بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہ کریم آقا ہے، یہ رحیم آقا ہے۔ وقت آخر بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہے اور ہم سے ایک وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو دنیا والو، ہم تو تمہارے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ آج ہم بڑے سکون سے حسین ابن علی کی عزاداری کر رہے ہیں، بڑے آرام سے حسین ابن علی کی عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ سبیلیں، یہ حسین ابن علی کے غم میں جو کچھ بھی خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے، ہم سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ اور عزیزو، کیوں نہ ہم لٹائیں حسین ابن علی کے اوپر سب کچھ، اس لیے کہ حسین ابن علی کے پاس جو کچھ بھی تھا میدان کربلا میں سب خدا کے لیے لٹا دیا۔ میر انیس کا ایک مصرع یاد آتا ہے، میر انیس وقت آخر حسین ابن علی کے لیے نقل کرتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ اللہ اکبر عزیز، امام حسین کہہ رہے انا قتیل الابرار، میں رولا رولا کے مارا۔ آپ حسین کے غم میں سبیل لگا رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کہہ رہے انا قتیل العطشان، میں پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر عزیزو، تاریخ لکھتی ہے حسین ابن علی کی پیاس کا عالم جانیں گے آپ کتنا پیاسے تھے حسین ابن علی۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جو عمر ساتھ سے مخاطب ہو کے حسین کہہ رہے، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عمر ساتھ، میں اتنا پیاسا ہوں، میں اتنا پیاسا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، مجھے صرف اور صرف دھواں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ حسین ابن علی کی پیاس کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج 2 محرم ہے، حسین وارد کربلا ہو چکے ہیں، حسین کے خیام لگ چکے ہیں، حسین نے پیشن گوئی کر چکی ہے۔ یہاں پر میرے اصحاب شہید ہوں گے، یہاں پر میرے بچے شہید ہوں گے، یہاں پر میں شہید ہوں گا، یہاں پر میرے لاشوں کو گھوڑے سے ٹکڑے سے پامال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر عزیزو، آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کے ساتھ ایسے ایسے اصحاب ہیں کہ جو ہر لمحہ حسین ابن علی کے لیے قربان ہونے کے لیے آمادہ ہیں۔ تاریخ انہی میں سے ایک نام لکھتی ہے، وہ زہیر و سعید، کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، زہیر و سعید آئے ہیں، حسین مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زہیر و سعید کہتے ہیں آقا غلام آپ کے لیے حاضر ہے، آپ نماز ادا کریے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نماز ظہر کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، زہیر و سعید سینہ سے پر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں حسین کے لیے۔ حسین نماز ظہر پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر سے تیر آنا شروع ہوئے، ہر تیر زہیر و سعید بڑھ کے روک رہے ہیں، کوئی تیر حسین کے اوپر لگنے نہیں دے رہے ہیں۔ مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ زہیر و سعید تھیورا کے زمین پر گرے، کہتے ہیں آقا کیا ہماری نماز ادا ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے زہیر و سعید، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین
نے زہیر و سعید کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھا، میں کہوں گا اے زہیر و سعید بڑے خوش نصیب ہو جب تم تیر کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گرے، فرزند سیدہ موجود تھا تمہارے سر کو اپنے زانو پر رکھنے کے لیے، مگر اے زہیر و سعید عصر کے وقت آنا فاطمہ کا لال ہوگا، نرغے ادا ہوگا، تیروں پہ حسین کا لاشا معلق ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، ماتم حسین۔